الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورۃ الانفال. اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں دو مسئلے ذکر کیے جا رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی. اور دوسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ. مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیوں ہوگی، اس کی 13 وجوہات اس صورت میں ذکر کی جائیں گی. اور دوسرا دعویٰ القتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا بیان. اس کے لیے 13 قانون ذکر ہوں گے، جن میں سے 7 قانون میدان جہاد کے لیے، 6 قانون امیر جہاد کے لیے. پہلی آیت کریمہ میں پہلا دعویٰ ذکر کیا گیا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عام سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کا حکم کیا ہے، تو میرے پیارے پیغمبر انہیں بتا دیجیے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی. اگر اللہ اور اس کا رسول تمہیں استعمال کرنے کی اجازت دے تو بھی ٹھیک، اور اگر نہ دے تو بھی ٹھیک. تمہارے لیے 3 کاموں کا حکم اللہ نے دیا ہے. ایک کام تقوی، دوسرا کام آپس کی اصلاح، اور تیسرا کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یہ مومن کی شان ہے، اور میدان جہاد کا سب سے بڑا ہتھیار یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. فاتقوا اللہ، تقوی. نمبر 2 وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں اصلاح کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق رکھو، تو تب میدان جہاد میں تم کامیاب ہوگے. اور اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ ہوگی، جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، تو پھر میدان جہاد میں بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور تیسرا کام اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت تھام لو. جہاد کے اندر بھی اطاعت اللہ اور اس کے پیغمبر کی لازم رہے. دوسری آیت کریمہ جہاں سے آج ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 صفتیں ذکر کی ہیں 2 آیتوں میں. مومنوں کی 5 صفتوں کا بیان، اور اس میں جہاد کے لیے کامل مومن ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ مجاہد وہ بندہ ہو سکتا ہے جس میں کامل ایمان موجود ہو، اور کامل ایمان یہ 5 صفتیں ہیں. انما المؤمنون، یقیناً ایمان والے، الذین وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا نام، وجلت قلوبہم، پہلی صفت وجلت قلوبہم، کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل. وجل یوجل ترجمہ ہوتا ہے کانپ جانا، کانپ جاتے ہیں قلوبہم ان کے دل. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، دوسری صفت
جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر آیات اللہ کی آیتیں زادتہم ایمانا تو بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، یعنی ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن کے بیان کے ساتھ مومن کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ جو پہلی صفت ہے نا جی، اس پر ایک چھوٹی سی بات سمجھیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کی صفت، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ سورۃ رعد ذرا کھولیں جی، سورۃ رعد کھولو نا بھائی، 13واں پارہ ہے، سورۃ رعد آیت نمبر 28، صفحہ نمبر 228۔ کھولو بزرگاں، آیت نمبر 28، صفحہ نمبر 228، 13واں پارہ سورۃ رعد۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وتطمئن قلوبہم، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ ایمان والوں کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ذکر کی ہے کہ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر ہمارا سبق ہے وہاں پر اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل کانپ جاتے ہیں۔ اب سوال سمجھو، ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ دل کب کانپتا ہے؟ جب بندے پر خوف طاری ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جب دل میں خوف ہوتا ہے تو اس وقت بندے کے دل میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو مومنوں کا دل کانپتا ہے، اور یہاں پر اللہ کہتا ہے تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کا ذکر، ان کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ وہاں پر اہل ایمان کی صفت ہے کہ دل کانپتا ہے، یہاں پر صفت یہ ہے کہ دل مطمئن ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، تو بات سمجھیں، حالات مختلف ہیں، قرآن پاک کی آیتیں بھی مختلف ہیں۔ کچھ آیتیں ایسے ہیں جن کے اندر عذابات کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، ڈراوا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر بشارات جنت کا ذکر ہے۔ تو اصل میں جب اہل ایمان کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے، اللہ کی بشارتوں کا ذکر آتا ہے، تو تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، دل مطمئن ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب جہنم کا ذکر آتا ہے، عذابات کا ذکر آتا ہے، اللہ کے عذابوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس وقت دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، دل کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ تو یہ حالات مختلف ہیں، اس لیے اہل ایمان کی صفتوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کی صفت بھی مختلف ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے اور اس میں اطمینان بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دل میں خوف بھی ہو اور اس میں اطمینان بھی ہو۔ لیکن لوگ دو قسم ہیں، ایک ہوتے نافرمان بندہ جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے دل میں ہر وقت خوف ہوتا ہے، آئے نماز نہیں پڑھی کہیں اللہ پکڑ نہ لے، زکوٰۃ نہیں کی کہیں اللہ پکڑ نہ لے، فلانا گناہ کا کام کیا ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
یہ خوف اور چیز ہے۔ ایک خوف ہے کہ جو نیک لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر نافرمانی کرنے پر خوف نہیں ہوتا، بلکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ یا اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو نہ جائے۔ بنیادی بات، یا اللہ یہ نیک کام کیا ہے، نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اللہ یہ فلانا دین کا کام کیا، پتہ نہیں تو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، یا اللہ یہ تیرے راستے میں یہ مال خرچ کیا، تو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ خوف اور چیز ہے۔ بنیادی بات، ان کے دل میں خوف ہے نافرمانی سے بچنے کا، اس خوف میں اطمینان بھی ہوتا ہے، اور ایک ہے نافرمان لوگوں کے دلوں کے اندر خوف، اس خوف کے اندر اطمینان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی دو صفتیں ذکر کی۔ جب اللہ کی یاد ہوتی ہے تو اس میں دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور دل میں کب کبی تاری ہو جاتی ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اور یہ اپنی سبق کی طرف، الذین آمنوا، وہ لوگ، انما المؤمنون، یقیناً ایمان والے، الذین وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا نام، وجلت قلوبہم، کانپ جاتے ہیں ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہم آیاتہ، ان کے اوپر اللہ کی آیتیں، زادتہم ایمانا، تو مضبوط ہو جاتا ہے ان کا ایمان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کے اوپر یہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب کے اوپر۔ عبادت کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک عبادت کے اندر محبت ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر امید ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر خوف ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں عبادت کا حصہ ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ کی ملاقات حاصل ہو رہی ہے، اور خوف ہے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ عذاب دے گا، اور امید ہے کہ اللہ نماز پڑھیں گے تو اس پر ثواب ملے گا۔ یہ تین چیزیں عبادت کے اندر ہوتی ہیں۔ اس آیت میں بھی ان تینوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، دل کانپ اٹھتا ہے، یہ خوف کی طرف اشارہ ہے، اور پھر جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں دل مضبوط ہو جاتا ہے، یہ محبت کی طرف اشارہ ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، یہ ہے امید کی طرف اشارہ۔ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی صفت اہل ایمان کی، وہ لوگ جو پابندی کرتے ہیں نماز کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پانچویں صفت، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے راستے میں مال لگاتے ہیں۔ یہ پانچ صفتیں اہل ایمان کی ذکر کی گئی، ایک دل کا خوف، دوسرا ایمان کی مضبوطی، تیسرا اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ، چوتھے نمبر پر نماز کی پابندی، اور پانچویں نمبر پر مال کا خرچ کرنا۔ یہ اصل میں کامل مجاہد کی صفت ہے۔ کامل مجاہد وہ ہوگا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، کا کامل مجاہد ہوگا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، کامل مجاہد ہوگا جو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرے گا، کامل مجاہد ہوگا جو کہ پکا نمازی ہوگا، اور کامل مجاہد ہوگا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب ان کے لیے بشارت، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی لوگ هم المؤمنون، یہی ہے ایمان والے، حقا، پکے سچے، یہ جن کے اندر یہ پانچوں صفتیں پائی جائیں یہ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے ہے درجے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس بہت بڑے بڑے درجے ہیں۔ حدیث پاک ہے عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے،
फरमाते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जन्नती मियातु दरजतिन, जन्नत के अंदर 100 दर्जे हैं। मा बैना कुल्ली दरजतैनी कमा फिस समाई वल अर्द, हर 2 दर्जों के दरमियान इतना बड़ा फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान फासला है। यानी हर 2 दर्जों में इतना ज्यादा फर्क है जितना आसमान और जमीन के दरमियान फर्क है। हर दूसरा दर्जा पहले दर्जे से इतना ऊंचा और बुलंद और बरतर है जितना आसमान जमीन से बुलंद और बरतर है। और फिर फरमाया बल फिरदौस आला दरजतन, ये जन्नतुल फिरदौस ये जन्नत के दर्जों में सबसे बुलंद दर्जा है। तुफ्तरू अनहारुल जन्नती अल अर्बाअतुन, जन्नत की 4 नहरें इस जन्नतुल फिरदौस के अंदर चलती है। 4 नहरें सूरत मोहम्मद के अंदर उन 4 नहरों का जिक्र है। दूध की नहर, पानी की नहर, शराब की नहर और शहद की नहर, ये 4 नहरें इस जन्नतुल फिरदौस के अंदर चलती है। मिन फौकिहा यकूनुल अर्श, और इसके ऊपर जन्नतुल फिरदौस के ऊपर अर्श है। पैदा सालतुल्लाह फस्अलूहुल फिरदौस, जब तुम अल्लाह से सवाल करो ना तो फिर अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो। ये हदीस पाक है, हजरत उबादा इब्न सामित की रिवायत है। फरमाया लहुम दरजातुन, इनके लिए दर्जे हैं अंदर इनके रब के पास, व मगफिरतुन, और बख्शिश, व रिज़्कुन करीम, और रिज़्क है इज्जत वाला। ऐसा इज्जत वाला रिज़्क है कि हदीस पाक में आता है ला आइनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा बिबाल अहदिन, न किसी आंख ने वो नेमतें देखी है, न किसी कान ने उन नेमतों की हालतें सुनी है, और न किसी के दिल के ऊपर वो ख्याल गुजरा है। ऐसी बेहतरीन बेहतरीन नेमतें अल्लाह की जन्नत में मौजूद है। और रिज़्कुन करीम, और रिज़्क है बड़ी इज्जत वाला। आखिर दावाना।